جی السلام علیکم دوستو. آج جرمنی میں 23واں روزہ اور 25 اپریل 2022 کا دن. بچوں کے اسکول جو ہیں وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد جو ایسٹر کی چھٹیاں تھیں آج دوبارہ کھل چکے ہیں، اور ہماری پرانی روٹین جو روزانہ بچوں کا اسکول چھوڑنا اور پھر صبح کی ساتھ ہلکی پھلکی واک اور فرینکفرٹ کے جو نظارے آپ کو دکھایا کرتے ہیں صبح کی چہل پہل، وہ والے ان کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ آج شامل ہیں. دنیا میں کسی بھی کنارے پہ آپ آباد ہوں، کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب بھی یہ زندگیوں میں دوبارہ آتا ہے تو ایک قدرتی طور پہ ایک رمق یا ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. پورا سال جو لوگ سست پڑے ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ان کے اندر ایک زندگی کی رمق آ جاتی ہے. البتہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے رمضان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ سالہ سال سے ہاسپٹل میں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کوما میں چلا گیا ہے. اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کوما سے دوبارہ اٹھے یا وہ دوبارہ نہ اٹھے. وہ جس کو کہتے ہیں کہ صرف مشین کے سہارے زندہ ہے. زندگیوں میں عام طور پہ اگر آپ غور کریں تو ہر زندگی جو ہے وہ یا تو وہ بہار چمکدار ہے یا وہ بالکل ہے تو زندگی، لیکن ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈیڈ زندگی. اور رمضان کے مہینے میں بھی اگر آ کے اس کے اوپر وہ جیسے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے مشینیں لگا کے زندہ رکھتے ہیں، یہ والی رمضان کا مہینے میں خدا تعالیٰ نے جو ایکسٹرا ایک روحانی موت سے واپسی کا سفر میں سمجھتا ہوں دے دیا. اگر اس میں بھی انسان نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اختتام ہے روحانی طور پہ. نہیں یہ دیکھیں، یہ راؤنڈ اباؤٹ جس کو ہم یہ پاکستان میں بلکہ پوری جہاں بھی ٹریفک چلتی ہے، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ گاڑیاں جو اسکول کے سامنے آ کے اپنی سپیڈ کم کریں اور آرام سے گھوم کے نکلیں. وہ جو لوگ بچے اسکول چھوڑنے کے لیے ماں باپ آتے ہیں یا گاڑی یہ دیکھیں ٹیکسی پہ کہ لوگ آئے ہوں سائڈ پہ کھڑی کر کے، تو وہ بچے جا رہے ہیں اندر اسکول کے لیے. یہ ہے ایک کیا جھلک زندگی کی چہل پہل کی. دوسری ایک چہل پہل زندگی کی پاکستان میں چل رہی ہے، جو وہاں پہ بھونچال یا زلزلہ آیا ہوا ہے سیاست میں، اس کا ذکر بھی تھوڑا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم یا پاکستانی سوچ اس طرح ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی. وہ پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ اگر پاکستانی حکومت، پاکستانی جو ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے ملک کی، انہوں نے مذہب کا غلط استعمال نہ چھوڑا، اس کو ترک نہ کیا، تو یہ حالات پاکستان کے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ مذہب اور سیاست اس کو ملا کے کرنا ہو نہیں سکتا کہ آپ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. مذہبی لوگ جو مذہبی ان کا کام ہے لوگوں کو جنت کا رستہ دکھانا، ان کو نیک بنانا، ان کو زندگی کے طور اتوار اسلامک طریقے سے سکھانا. اور یہ جو سیاسی لوگ دنیاوی کام، اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اس معاملے میں اسٹڈی کی ہوئی ہے، ان کا کام ہے
لوگوں کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا، ملک کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا۔ اب جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک مذہبی رہنما اگر اٹھ کر یہ شروع کر دے کہ بھئی ہم نے مال کیسے بنانا ہے، ہم نے پیسے کیسے جوڑنے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ رہی ہے کہ آغاز سے قبل ہی یہ جو عناصر تھے، مذہبی عناصر، جنہوں نے مذہب کے نام پر سیاست کی، جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، ایون کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مذہب کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اور رہنما جو قائد اعظم تھے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے، اور پاکستان کے بننے کے اندر جو رکاوٹیں پیدا کی بہت زیادہ۔ اب اس میں ساری دنیا جانتی کیا ہسٹری ہے، کون لوگ تھے، کون سی تنظیمیں تھیں، اب انہی کے جو باقیات کہہ لیں یا جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، اب انہی کے پاس یہ ہے کہ وہ دیکھیں جی کام ہو رہا ہے یہاں، اور اس طرح یہ جو گھروں کے سامنے پلاٹ ہیں ان کے بنا گھاس وغیرہ لگائی جائے گی، یہاں کھیلنے کا انتظام بچوں کے لیے کیا جائے گا۔ یہ بات بارہ چلتے چلتے آگے چلے گی۔ ابھی چلتے چلتے بس وہ ایک نظارہ سامنے آ گیا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی بات ہو رہی تھی مذہب کا استعمال اپنے ذاتی اغراض مقاصد کے لیے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب کا پتہ استعمال ہو رہا ہے اپنے پرائیویٹ استعمال، اپنے اغراض، اپنے فائدے، اپنے دنیاوی اغراض کے لیے۔ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا وہ دیس ہے، ہمارا وہ ہوم کنٹری ہے، دھرتی ماں ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اس ملک کو بنانے میں قربانیاں دی ہوئی ہیں، اگر ہم اس کا ریکارڈ نکال کے، لیکن بدقسمتی سے جو مذہبی پتے کھیلنے والے لوگ ہیں انہوں نے اب پاکستان کی ہسٹری جو تاریخ ہے اس کو ہی چینج کر کے رکھ دیا نئی جنریشن کے سامنے۔ جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں اب کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے انگلینڈ سے واپس آنے کے پہ راضی کیا۔ کوئی پتہ نہیں ہے اس نئی جنریشن کو، باوجود اس کے کہ بعض اوقات بعض لوگ ذکر کر دیتے ہیں کہ قرارداد پاکستان جو لکھی گئی وہ کس نے تحریر کی، 23 مارچ کے لیے جو مسودہ تھا وہ کس نے لکھا، کون سی کمیونٹی کے وہ تھے۔ بہرحال ہم اس پہ یہ ڈسکس اس وقت نہیں کریں گے۔ بدقسمتی سے جب آپ ایک دیس کی جو تاریخ ہے اس کے بننے کی تاریخ اس کو مسخ کر دیں، اس کو بدل دیں، تاکہ نئے لوگ جو نئی جنریشن بڑی ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے دیس کی تاریخ کیا ہے، اس میں کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے دیس کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ملک کے لیے قربانی کے لیے آج بھی وہ تیار ہیں۔ اگر ان کے نالج میں یہ چیز نہ لائی جائے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب کا استعمال جتنی بے دردی سے ہمارے دیس کے لیڈران نے کیا ہے، جن کا کام تھا ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا، ملک کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا، انہوں نے اپنی کرسی کے لیے، اپنی کیا کہتے ہیں حکومت کو طوالت دینے کے لیے انہوں نے مذہب کا بے دریغ استعمال کیا۔ مذہب کا استعمال جب میں لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے جو جذبات ہیں اسلام مذہب کے لیے، جو کٹ مرنے کے لیے جو وہ تیار ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے غلط رستے پہ، غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور استعمال کیسے کیا کہ جب ان کو یہ نظر آنے لگا کہ بھئی یہ ہماری کرسی جو ہے، ہماری جو حکومت میں طاقت ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہے، لوگ خلاف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جو مخالفت کا رخ تھا اس کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا کسی
ہانڈی کو تڑکا لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو انہوں نے بیچ میں مذہب کا تڑکا لگایا اور ایک خاص کمیونٹی کے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا، ان کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اس طرح کا بیلیف رکھتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے مولوی حضرات، جو کہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ جو ان کو ہم کہتے ہیں جی بکاؤ مال ہے، مذہب کے لیے وہ کوئی بھی ڈگری یا کوئی بھی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ ان کو انہوں نے تیار کر کے ان سے فتوے لیے اور پھر حکومتی لیول پہ کام کیے، جو آج ہمارے دیس کے لیے ایک توق بن چکا ہے۔ ہمارے دیس کی جو گراوٹ ہے، جو اقتصادی حالات خراب، جو معاشی حالات خراب، جو افراتفری ہے، اس کے پیچھے سارا وہ والا کردار ہے جو ان حکومتی لیڈران نے غلط استعمال کیا جب مذہب کو، یہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے یہ سب خراب ہوا۔ اب جس ملک میں ہم اس وقت آباد ہیں، جرمنی، یہاں پہ قانون کا بول بالا ہے، بالادستی ہے۔ اب ہمیں یہ ایک سڑک ہے، یہ دیکھیں ریڈ اشارے کے اندر، جب کہ اس کا اشارہ ریڈ تھا، اس نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، ہمارا اشارہ گرین تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ گاڑی ریڈ اشارے میں سے گزرتی چلی گئی۔ اگر کوئی بچہ گرین دیکھ کے چل پڑتا، یہ وہ ٹرام کا وہ سٹاپ ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اس وقت، اور بات چل رہی تھی قانون کی بالادستی۔ جب ایک اشارہ ریڈ ہے تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رکنا ہے، جب اشارہ گرین ہے تو اس کا مطلب آپ نے چلنا ہے۔ بعض لوگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یورپ سے باہر کے لوگ، ایشیا سے، دوسرے جہاں اس چیز کی پابندی نہیں، وہ یہاں بھی آ کے بعض اوقات اس قانون کو توڑتے ہیں، اور جب وہ قابو آتے ہیں پھر ان کا رگڑا صحیح گورنمنٹ یہ نکالتی ہے کہ آپ نے ریڈ میں سے گزرے ہیں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ پھر اتنا رگڑا کھانے کے بعد اس طرح ہی یہ تربیت سیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ جو مذہب کو کھیلنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی باقی پھر گفتگو اس کا سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔